السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند دن قبل ایک سوال آیا تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ موجود ہے کہنا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ہم نے جواب اس بات میں دیا تھا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، لیکن اس کی کیفیت وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ کیفیت مجہول ہے، وہ کیفیت ہمارے عقل کے موافق نہیں ہے۔ اب مسئلہ رہا، اس کے تحت چند غیر مقلد ہمارے بھائی نے یہ اعتراض کیا کہ اس طرح سے کہنے والا مشرک ہو جائے گا، یعنی اللہ کو ہر جگہ ہے کہنے والا مشرک کہلائے گا، مشرک ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کریم کے بہت سی آیات کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے آیت دلیل میں پیش کی کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر ہے، اللہ عرش پر استواء پذیر ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ آیتوں کے خلاف ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، زمین پر پھر کیا ہے، ہر جگہ کیا ہے، تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا علم ہے، اس طرح سے وہ بتا رہے ہیں۔ تو اب ہمارا جواب بھی ہم دلائل کے ساتھ دیں گے، جواب اس کا اچھی طرح سے ذرا غور سے سماعت فرمائے تو بہتر ہوگا۔ اب یہ جو اللہ کے عرش پر ہونے کی جو آیت پیش کی ہے، اس کے ساتھ جو تفسیر ہم یہ کر رہے ہیں یہ لوگ کہ زمین پر اس کی رحمت ہے اور علم ہے، یہ کہاں سے نکالے؟ یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ عرش پر اللہ کا ہونا، تو اس کے ساتھ یہ کہاں لکھا ہے کہ زمین پر ہر جگہ جو ہے اللہ کا علم ہے، رحمت ہے؟ یہ تو قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ کے ہر جگہ ہونے کی جو دلیل ہے وہ قرآن کریم کی صاف آیتوں سے ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو۔ اور یہ ہوا جو ضمیر آتی ہے یہ ذات کے لیے آتی ہے، صفت کے لیے نہیں آتی۔ یہ رحمت اور علم یہ صفت ہے، ہوا بولے تو اس سے مراد ذات ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب اللہ کے ہے، تم جس طرف بھی پلٹو اللہ کا چہرہ ادھر ہے۔ اب بتائیے پھر کیا مطلب ہے اس سے؟ اللہ کی رحمت مراد ہے، وجہ بول کے کبھی بھی صفت مراد نہیں ہوتی۔ وجہ اللہ بولے تو پھر وجہ سے مراد ذات ہے، ذات کا بہت بڑا ایک حصہ مراد لیا جاتا ہے۔ اب حصے کا مطلب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حصے سے جز سے بھی پاک ہے۔ اب ایک اور وضاحت اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ اللہ کو اگر عرش پر مانیں گے، صرف محدود رکھیں گے تو کیا بات لازم آئے گی، وہ ذرا غور فرمائے۔ عرش مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، اور مخلوق محدود ہے۔ اللہ خالق ہے، خالق لا محدود ذات ہے، اس کی ذات محدود نہیں ہے۔ کیا اللہ عرش پر اگر ہے، وہیں پر اگر اللہ کو قید کر دیں گے آپ اپنے عقیدے سے، تو اللہ کو بھی محدود ماننا پڑے گا، کیونکہ جس مقام پر آپ بتا رہے ہیں وہ مقام، وہ مکان محدود ہے۔ محدود پر رہنے والا بھی محدود ہونا پڑے گا۔ لامحدود ذات محدود ذات پہ کیسے آئے گی؟ بلکہ عرش کا اللہ سے بڑا ہونا لازم آئے گا۔ تو پہلے یہ سمجھے کہ عرش پر جو اللہ تعالیٰ کا استواء ہے اس سے مراد کیا ہے۔ عرش کا مطلب یہ قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جس کو متشابہات کہتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کی دو تقسیم ہے، بعض آیتیں متشابہات ہوتی ہے، بعض کو محکمات کہتے ہیں۔ متشابہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ تو معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کا وجہ کہنا، اللہ کو چہرہ ہے جو آیتیں ہیں، اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ جن آیتوں میں ہے، اللہ کے عرش پر استواء ہونے کی جو آیتیں ہیں، یہ متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کا صحیح معنی کوئی فکس نہیں کر سکتا۔ تو ان آیات کو آپ دلیل کیسا بنا سکتے جبکہ اس آیت کا معنی ہی عرش پہ ہونے کا مطلب اللہ کو جسم نہیں ہے؟ عرش پہ ثابت کریں گے تو اللہ کو جسم ماننا پڑے گا آپ، کیونکہ عرش ایک مخلوق ہے، ایک مکان وہاں ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے، اب ایک اور بات عرض کروں گا، اللہ تو عرش پہ ہے، اس کا علم اور اس کی رحمت نیچے ہے۔ یہ کہنے والے بھی یہ بات کو اچھی طرح سے غور کرے کہ علم، صفت اور ذات کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ انفکاک الذات والصفات مستحیل، ذات اور صفات کو علیحدہ کر کے پیش کرنا آپ نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے آپ ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، گلاب ہے، گلاب ایک ذات ہے مثال کے طور پر، اور اس کا جو رنگ ہے لال ہونا یہ اس کی صفت ہے۔ کون ایسا بہادر خواہ ہے جو گلاب کو اس کے رنگ سے جدا کر کے پیش کرے؟ گلاب تو گھر میں ہے اور اس کا رنگ باہر گیٹ کے باہر ہے۔ اس طرح
اس طرح کا معنی آپ ثابت کریں گے؟ جہاں گلاب کی ذات ہے وہیں رنگ ہے، اللہ تو عرش پہ ہے، اللہ کا علم زمین پہ ہے، ایسا کیسا ہو سکتا؟ آپ ایک شخص اگر گورا ہے تو اس کا گورا پن تو الگ جگہ ہے، وہ الگ جگہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذات اور صفات جدا نہیں ہو سکتے، جہاں ذات ہے وہی صفت ہونا ضروری ہے، صفت ذات کا عین ہوتا ہے۔ یہ مسائل سمجھے، یہ صرف قرآن کی آیتیں پڑھ کے ترجمہ کرنے کی چیز نہیں ہوتی، کسی کے صحبت میں بیٹھ کر اور صحابہ اکرام کیا اس سے معنی لیے ہیں وہ نکالیے آپ۔ یہ تفسیر جو کر رہے ہیں تفسیر بالرائے ہے، آپ احادیث سے ثابت کریں کہ اللہ کی ذات عرش پہ ہے اور اللہ کا علم زمین پر ہے، ایسی تو کوئی حدیث آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکیں گے، یہ قرآن سے بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ یہ تفسیر کے ذریعے سے اپنا ایک ذہنی معنی لا کر اس سے آپ ایک عقیدہ بنانا چاہتے ہیں۔ عقیدہ اس طرح سے نہیں بنتا، عقیدہ بننے کے لیے متواتر آیت تو متواتر ہے، متواتر ہونے کی ضرورت ہے، دلیل کا متواتر ہونا ضروری ہے، احادیث متواترہ ہونا یا قرآن کی صریح نص سے ہونا چاہیے۔ آپ جس نص کو بیان کر رہے ہیں